نماز پڑھ کے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے کتنا ہی وقت بیت جاتا ہے، خالی نظروں سے آسمان کو تکتے کتنے ہی لمحے گزر جاتے ہیں۔ دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اسے اپنے پاس پا کر ہم کتنی ہی باتیں بول دیتے ہیں۔ آس پاس لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا ہے، اپنی تنہائی رب کو دکھائے کتنے ہی آنسو پلکوں سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کبھی وہ دینے میں دیر کرتا ہے اور کبھی مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ کاملیت کی مسافت طے کرنے پر وہ کتنے ہی خوابوں سے جھولی بھر دیتا ہے۔ کبھی ضبط کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں ہم، اور کبھی ریزہ ریزہ ہو کر کسی بھی لمحے بکھر جاتے ہیں۔ وہ تہجد بھی ادا کرنے لگتی ہیں، پھر جو فرض نماز بھی مشکل سے ادا کر پاتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جنہیں دنیا کی نظروں سے دور کر کے اپنی نگاہوں میں رکھ لیتا ہے وہ رب۔ کہاں پہلے جیسے نادان رہتے ہیں وہ لوگ پھر کتنا بدل جاتے ہیں۔ جب تم بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہارے لیے معجزوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہارے نصیب کے سامنے بے بس اس لیے نہیں کرتا تاکہ تم مایوس ہو جاؤ، کمزور پڑ جاؤ، بلکہ وہ بے بسی تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اسے پکارو اور اس بات کی گواہی دو کہ اس کا ایک حکم نصیب کے سارے پنے بدل سکتا ہے۔ یعنی تم اس سے دعا کرو، اس سے وہ مانگو جو تمہیں چاہیے، یہ سوچے بنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ ممکن ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ چاہے تو آسمان زمین بن جائے اور زمین آسمان میں بدل جائے، وہ چاہے تو دن رات ہو جائے اور رات دن بن جائے، وہ چاہے تو صحرا کو سمندر کر دے، ساری بات تو صرف اس کی چاہت کی ہے۔ اور وہ چاہتا ہے اور وہ چاہتا تب ہے جب تم اپنی چاہتے اس کی رضا پر قربان کر دیتے ہو، جب تم ضد نہیں کرتے، جب تم اس کے فیصلوں کو قبول کر لیتے ہو۔ اللہ کبھی تم پر ظلم نہیں کرتا، تم خود اپنی ذات پر رحم نہیں کرتے، وہ ہمیشہ فیصلہ تمہارے حق میں دیتا ہے۔ پھر تم اس پر راضی ہو یا نہ ہو تو پھر جو چاہیے اس سے اللہ سے ضرور مانگو، مگر اس کے پیچھے بھاگو مت، اس کے لیے اپنی ذات کی نفی نہ کرو، اس کی خاطر کبھی خود کو رسوا نہ کرو، اس چیز کے لیے کبھی اپنی جان پہ ظلم نہ کرو۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتی، دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، وہ تمہاری ہر تکلیف، ہر درد اور ہر خوشی کو جانتا ہے، وہ تمہاری ہر دعا سے واقف ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو اس کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ، اور یقین رکھو کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور اس کی رضا سے بہتر تو کسی کی رضا نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تمہیں وہ بھی دے دیتا ہے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے، جس کے ملنے کی امید تم بہت پہلے چھوڑ چکے ہوتے ہو، کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ تم اس کی ایک چاہت کو اپنی چاہت بناتے ہو تو وہ تمہاری ساری چاہتوں کو اپنی چاہت بنا لیتا ہے۔ تو پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارا رب تو اتنا رحیم ہے کہ تم اس کی ایک صدا پر لبیک کہہ دو تو وہ تمہاری تمام صداؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ تم اس سے بھلے لاکھ دفعہ ہی کیوں نہ منہ موڑ لو، مگر پلٹ کر جب بھی اس کو پکارو گے تو وہ ہمیشہ تمہیں اپنے پاس ملے گا۔ اس کی محبت تو ایسی ہے کہ وہ روٹھ کر بھی روٹھا ہوا نہیں لگتا، تو پھر ایسی محبت سے مایوسی کیسی؟ اگر تم جان جاؤ کہ جو تمہیں ابھی مل نہیں سکا اس میں اللہ کی کتنی بڑی مصلحت تھی تو تم اس کی محبت دیکھ کر اشکبار ہو جاؤ۔ اگر تم جان جاؤ کہ اس نے تم سے کچھ لے کر تمہیں کیا کچھ دینے کا سوچا ہوا ہے تو تم تمام عمر سجدے سے سر نہ اٹھاؤ۔ اگر تمہیں ذرا بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ کیسے تمہارے معاملات سنبھالتا ہے تو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے تو پھر بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن، سب تمہارا جب رب تمہارا۔ وہ جسے سمجھ نہ سکے ایسی غم کی کوئی زبان نہیں، دل کی تڑپ لے آتی ہے تہجد تک، ورنہ اس کی کوئی مخصوص اذان نہیں۔
محدود ہے میری ذات اس قدر کی میں اللہ کے سوا کسی پر بھی عیان نہیں۔ آپ کر سکتے ہیں اختلاف، مگر جو دوسرے کا دکھ نہ سمجھے، میری نظر میں تو ہرگز وہ انسان نہیں۔ یقین اتنا ہے اللہ پہ کہ اگر چاند کو ستارہ کہتے تو ستارہ ہے، اور اگر آسمان کو زمین کہتے تو میرے واسطے آسمان بھی پھر آسمان نہیں۔ دل نے سیکھ لیا ہے یوں صبر کرنا کہ نصیب کے فیصلوں پر دل حیران نہیں۔ جس کو اکیلا سمجھ کر آپ اکثر گرا دیا کرتے تھی نا، اس کے ساتھ اب اللہ ہے، سوچ کر گرائیے گا اب کہ اب وہ شخص تنہا نہیں، میرے رب کے ایک کن کا کھیل ہے یہ۔ جس کو آپ کہہ رہے ہیں جیتنا اب بالکل بھی آسان نہیں۔ وہ چاہتا تو تخلیق کرتے ہوئے ہمارے ماتھے پر لکھ دیتا کہ یہ شخص اچھا ہے اور یہ برا ہے، مگر جانتے ہو وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ کسی کو برا یا اچھا نہیں بناتا، وہ اس کا فیصلہ ہم پہ چھوڑ دیتا ہے کہ کون سی راہ اختیار کرنی ہے، اور پھر روز ہمیں توبہ کی مہلت دیتا ہے، روز ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کوئی بھی ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ اس لیے وہ دنیا کی نگاہ سے ہمیں نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون اچھا ہے کون گندا ہے، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ہے اور میری جانب آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کیا ہوتا ہے؟ سچ کہوں تو مجھے کبھی بھی صحیح سے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یقین کہتے کسے ہیں۔ میرے نزدیک شاید یقین کی آخری حد یا انتہا یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی من پسند چیز کو مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہو، اس لیے نہیں کہ وہ دے گا نہیں، بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے، ارے وہ تو اپنے ایک کن سے معجزے بھی کر سکتا ہے، بلکہ اس لیے کہ آخر ہم اتنے ذہین اور قابل عقل کب سے ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے صحیح ہے، صرف اس لیے کہ وہ ہمیں پسند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے صحیح بھی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، بے شک اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ بس اتنا یقین رکھو کہ جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرے گا۔ کچھ راز ہم ساری زندگی اپنے اندر رکھتے ہیں، کسی کو چاہ کر بھی نہیں بتا پاتے، شاید اس خوف سے کہ کوئی ہمیں سمجھے گا نہیں یا ہمیں جج کرنے لگے گا۔ ایسی باتیں ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں بتا پاتے۔ بس ایک وہی ہے جو ہمیں جج نہیں کرتا، جو ہمیں برا نہیں کہتا، جو سب جانتے ہوئے بھی معاف کر دیتا ہے، جو سب جاننے کے بعد بھی ہمیں اتنے غور سے سنتا ہے۔ واقعی کچھ باتیں صرف اللہ سے ہی کرنے والی ہوتی ہیں۔ نیند سے بیدار ہو جانا اس وقت جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، اور اللہ پہلے آسمان پر آ کر ہمیں پکار رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس سے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ تو اٹھ جانا اور قبول کروا لینا اپنی ہر ایک چاہت کو، مانگ لینا اپنی ہر ایک خواہش کو، توبہ کر لینا اپنی ہر ایک غلطی پر اور منا لینا اس سے۔ اٹھنا اور محسوس کرنا ٹھنڈے پانی کے وضو کو اپنے جسم پر، محسوس کرنا اپنے قدموں کو مصلی کی طرف بڑھتے ہوئے، محسوس کرنا جب نیت تہجد کروں گی میرا اللہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، محسوس کرنا اس خوبصورت سے وقت کو جب صرف اللہ اور تم ہوگی، جب لب خاموش ہوں گی اور آنسو گفتگو کر رہی ہوں گی، اور وہ ساری انکہی باتوں سے واقف ہوتے ہوئے بھی سن رہا ہوگا، ہمارے لیے وسیلوں کو، معجزوں کو تیار کر رہا ہوگا، خوش ہو رہا ہوگا کہ میرا بندہ ساری دنیا کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر مجھ سے ملنے آیا ہے، مجھ سے مانگنے آیا ہے۔ یہ جوانی ڈھل جائے گی، صحت ہمیشہ نہیں رہے گی، ترسیں گے ہم جوانی کی عبادتوں کے لیے، افسوس کریں گے ہم جب یہ وقت گزر جائے گا۔ تم مانگنے کا حق ادا کر چکے ہو، اپنے اللہ کے معجزے کا انتظار کرو اور یقین رکھو کہ تمہارا اللہ بہترین طریقے سے دعائیں قبول کرتا ہے، اور بہت جلد اللہ تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا، اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تم جو کر سکتے تھے تم نے کر لیا، اب اللہ کی باری ہے۔
اور یاد رکھو کہ اللہ کی مدد تب ہی آتی ہے جب قبولیت کا صرف تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ خوش رہا کرو کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہو جاتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ موت سے زیادہ اذیت ہوتی ہے آنسوؤں کو واپس حلق میں اتارنا۔ بہت اذیت اور دکھوں سے لڑتے لڑتے جب سے میں نے اپنی زندگی کا سفر تنہا شروع کیا ہے تو شدت سے مجھے احساس ہونے لگا ہے کہ لوگوں کا ہجوم کبھی بھی انسانی روح کا ساتھی نہیں ہوتا۔ ہر شخص اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، کوئی بھی ہماری خاطر اپنے راستے نہیں بدلتا، بس ہم اپنے سبھی راستے چھوڑ کر ان کے راستوں پر چل پڑتے ہیں اور پھر انجانے راستوں پہ منزلیں کہاں ملتی ہیں، بس گرد راہ ہونا ہی نصیب میں آتا ہے۔ راستے ہمیشہ اپنے ہی اچھے ہوتے ہیں، نہ کوئی قافلہ، نہ کسی راہزن کا ڈر، نہ کسی کا ہاتھ چھوڑ جانے کا خوف رہے، نہ کسی کی راہ بدل جانے کا اندیشہ باقی۔